وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار تصور میں تیرے آقا میں ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں تصور میں تیرے آقا میں ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے اور فنا اتنا تو ہو جاؤں آقا یا رسول اللہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں تیرے نام پہ آقا سودا سرے بازار ہو جائے تیرے نام پہ آقا کروں جاں فدا نہ بس ایک جاں بلکہ دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہایت واجب التعظیم واجب التکریم مشایخ اعظام سادات اکرامی شہزادگان صاحبزادگان آل نبی اولاد علی قابل قدر علماء ذی وقار قابل عزت ثنا خان حضرات معزز و مکرم حفاظ اکرامی پورا حضرات قابل عزت اور احترام معزز مہمانان ذی وقار دور و نزدیک سے تشریف لانے والے عاشقان رسول غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے پیارے آقا کے جملہ پیارے پیارے غلاموں اور خاص طور پر جملہ میزبانان حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر سلام کرتا ہوں، یہ چاہتا ہے
جس محبت سے سلام کر رہا ہوں اسی محبت سے جواب ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بے شمار بار شکرانے جس خالق کائنات نے زندگی کی ایک اور شام اپنے محبوب کے نام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دل سے دعا فرمائیے اللہ رب ذوالجلال آج کی شب کے یہ سہانے لمحات ہم سب کے قبول و منظور. اللہ تعالی ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے. ہم سب کے خاندانوں میں سے جتنے پیارے دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالی سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے. مبارکباد کے حقدار ہیں جملہ انتظامی احباب معاملین متعلقین متوسلین. جس بھائی نے بھی آج کی اس روحانی عاشقانہ محفل سجانے میں جو حصہ ملایا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. احباب گرامی مضمون شروع کرنے سے پہلے ایک بات جو دل میں بار بار ابھر رہی ہے میں چاہتا ہوں مل کے دعا کر لیں. آپ سب نیک لوگ بیٹھے ہیں. آج رات ہمارے اسی دریا سے 1 لاکھ سے زیادہ کیوں سے کریلا گزرنے والا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی خیر. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی فصلوں کی خیر فرمائے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جانوروں کی خیر فرمائے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان فرمائے. احباب آئیے بلا تمہید آج صرف ایک ہی نقطہ عرض کرنا ہے. ویسے بالعموم محترم ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب مجھے ٹاپک دے دیا کرتے ہیں کہ آج اس مضمون پر بات کرنے ہے اور میں اس کا پابند ہوتا ہوں. آج جب میں نے پوچھا کہ کون سے ٹاپک پر بات کرنی ہے تو کہنے لگے آج آپ کی مرضی. تو میری مرضی میں صرف ایک ہی نقطہ ہے. میں نے پوچھا کتنا وقت لینا ہے میں نے بیان کے لیے. کہنے لگے 1 گھنٹہ. میں نے کہا نہیں 1 گھنٹہ اگر میں لوں گا تو باقی مہمانوں کا حق مارا جائے. بہت سارے مہمان ابھی موجود ہیں. میں 1 گھنٹہ نہیں لوں گا. میں کم و بیش آدھا گھنٹہ لوں. اور چونکہ بہت بڑے ہستیاں ابھی جلوہ گر ہیں انہوں نے پڑھنا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ ساری رات آپ رہتے رہے. اللہ تعالیٰ سب کے مال و جان کی حفاظت فرمائے. بات مختصر کروں گا لیکن بڑی پتے کی بات کرنا چاہتا ہوں. بڑی سادگی سے بڑی عاجزی سے بڑے دھیمے لہجے میں آپ کا خادم بن کر آقا کے دین کا نوکر بن کر آپ کو ایک خاص راز اور خاص نقطہ دینا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ منافع والے بن جائیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے پہلے بھی کسی نے میری زبان سے یہ جملہ سنا ہو. میں کہا کرتا ہوں لوگوں یہ جو جہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل سج جاتی ہے نا یہ معرفت کا سمندر بن جاتا ہے. عشق کا سمندر بن جاتا ہے. یہ گناہ بخشوانے کا ایک دھوبی گھاٹ ہو جاتا ہے. یہاں توبہ کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن ہر کے لیے نہیں. جس انداز سے کوئی آتا ہے وہی کچھ لے جاتا ہے. جس سوچ سے کوئی آتا ہے جس خیال سے کوئی آتا ہے جس نیت سے کوئی آتا ہے کوئی محض شغل اور تماشا دیکھنے آتا ہے اسے وہی کچھ ملتا ہے. کوئی عشق رسول کی خیرات لینے آتا ہے خدا کی عزت کی قسم جھولی بھر کے. کوئی محض رنگ ڈھنگ ناز انداز دیکھنے آتا ہے. کوئی محض گر سر کے لیے آتا ہے وہی کچھ لے کے جاتا ہے. اور کوئی اپنے محبوب آقا کا ذکر عشق میں ڈوب کر سننے آتا ہے وہ مراد لے کے جاتا ہے. کوئی محض اس 4 انچ کے پیٹ کو بھرنے آتا ہے وہی کچھ لے کے جاتا ہے. اور کسی کی سوچ اس سے اوپر ہوتی ہے اپنے دل کو عشق رسول سے بھرنے آتا ہے خدا کی عزت کی قسم عشق نبی کے جام پی کے جاتا ہے. کوئی محض میزبانوں کو راضی کرنے آتا ہے. کوئی اپنا پروٹوکول دکھانے آتا ہے اور کوئی گناہ بخشوانے آتا ہے. جو جس نیت سے آتا ہے وہی کچھ لے کے جاتا ہے. کوئی جیسے کھڑا تھا ویسے آتا ہے گھاٹے کا سودا کرتا ہے. کوئی مکمل عاشقانہ اہتمام کے ساتھ آتا ہے نہا کے صاف ستھرا ہو کے
صاف ستھرے پاک صاف کپڑے پہن کے نماز ادا کر کے سر کو ڈھانپ کے بڑی آج سے درود پڑھتا ہوا آتا ہے، ایمان سے بتاؤ کیا یہ سب برابر ہے؟ تو آپ کو ایک نکتہ راز دینا چاہتا ہوں کہ جب وقت نکال ہی لیا، پیٹرول بھی لگا لیا، نیند بھی قربان کی ہے، تو سودا گھاٹے کا نہ کرو، سودا منافع۔ یہاں سب کچھ ہے، یہاں سب کچھ ہے، یہاں کمی کسی شے کی نہیں ہے۔ لوگوں، میں بڑے بزرگوں اور سادات کی موجودگی میں منبر رسول پر جسارت کر رہا ہوں، چھوٹے منہ سے اپنی اوقات سے بڑھ کے بات کر رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، اگر کوئی نبی کا سچا غلام بن کے ادب کے تقاضے پورے کر کے آئے، صرف ذکر نبی میں برکت اور ثواب بھی نہیں ہوتا، یہاں میرے آقا کا دیدار بھی ہوتا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ میں نے یہی نکتہ آپ کو سمجھانا ہے، تو کیا خیال ہے یہ ٹاپک اچھا نہیں؟ یہی نکتہ آپ کو دکھانا ہے، بتانا ہے قرآن اور حدیث سے، اسی لیے رب کعبہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ، کہہ رہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر پاک کو بلند کر دیا۔ بھلا ہو میزبانوں کا، بھلا ہو انتظامی احباب کا، اس کمیٹی کا، بھلا ہو عاشقان رسول کا، جنہوں نے آج کی رات محفل سجا کر کم از کم میرے آقا کی امت کے ان نوجوانوں کو آج کی رات تو موبائل کی گندگی سے بچایا۔ اگر ہم یہاں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ جہاں ہوتے یا تو غفلت کی نیند میں ہوتے، یا پھر موبائل کی اس گندی دنیا میں ہوتے جس میں ہر رات گزرتی ہے۔ بھلا ہو میزبانوں آپ کا کہ آپ نے کم از کم آج کی رات تو ان کو یہ منظر دکھا کے اس گناہ سے بچا لیا ہے۔ اللہ کرے آج کی رات کا صدقہ ان کی ہر رات ذکر مصطفیٰ میں درود و سلام میں گزرے، تقوی اور طہارت میں گزرے، عزت اور احترام میں گزرے، ادب میں گزرے۔ اللہ کرے ان کی، چلو کوئی بات نہیں، آج کی رات لائیو صحیح، آئندہ ہر رات اسی ریکارڈنگ میں گزرے، اسی موبائل میں گزرے، مگر آقا کی نعت خوانی سنتے سنتے نیند آئے، درود و سلام پڑھتے پڑھتے نیند آئے، قرآن کی تلاوت سنتے سنتے نیند آئے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ کیا بات، میرے چاند نکتہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ذکر رسول کی برکتوں میں سے ایک برکت بتائیں، لامحدود اور بے شمار برکتوں میں سے صرف ایک برکت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی غوث سمدانی سیدنا حضرت عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ کے خلیفہ خاص، میں تعارف کروں تو وقت زیادہ گزر جائے گا، میں اتنا ہی لینا چاہتا ہوں جتنا بتایا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب عوارف المعارف میں لکھتے ہیں، میں نے آج جملے تھوڑے بولنے ہیں چونکہ آج مجھے میری مرضی کا ٹاپک دیا گیا ہے، لیکن میں نے جملے وہ کمال کے آپ کی جھولی میں رکھنے جس کے دل کو لگ گئے نا، پھر یہی جملے اسے موبائل سے ہٹا کے مصلے پر لے آئیں۔ بلکہ اگر میں دل سے یہ جملے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو جو ابھی بار کھڑے تھے اس میں سے آدھے سے زیادہ تو آ گئے ہیں، میرے انشاءاللہ اگلے 3 منٹ کے اندر باہر والے سارے اس پنڈال کے اندر ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب عوارف المعارف جو کتاب ہے یہ معرفت کے اوپر لکھی جانے والی کتابوں میں چوٹی کی کتاب ہے، یعنی عارفوں کی بات ہے، خاصوں کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ ذکر پاک محض ثوابی محفل نہیں ہوتی، فرماتے ہیں کوئی تنہائی میں بیٹھا ہو یا محفل میں سٹیج پہ بیٹھا ہو یا نیچے پنڈال میں جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، جب کوئی جس کو یاد کرتا ہے دل سے اس کا روحانی فیض اسی وقت جاری ہو جاتا ہے۔ جو جس
جس کی یاد میں محفل سجائے، جس کے ذکر پاک میں محفل سجائے، ایسے سمجھے کہ اس کی صحبت مل گئی، لیکن ملتی اسی کو ہے جس نے حق ادا کر، غلامی کا، تقویٰ کا۔ وہ راز بھی بتاتا ہوں، اگلا بھی بتاتا ہوں کہ یہ سنگت کیسے ملتی، یہ ذکر نہیں ہے خالی، یوں سمجھیے ان کی سنگت اور صحبت مل گئی۔ اور اگر کوئی محسوس کر سکتا ہے تو کرے، اور میں نے انشاءاللہ آپ اگلے 20 منٹ میں انشاءاللہ محسوس کریں گے، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے۔ سنگت اور صحبت مل جاتی ہے جس کی یاد میں محفل سجائی جائے، اور جس کی کتاب پڑھی جائے، جس کی تحریر پڑھی جائے، جس کا بیان، جس کی یاد، جس کا ذکر، جس کے ذکر کی محفل سجائی جائے، یوں سمجھ لیں ان کے آستانے سے فیض بھی جاری ہو گیا، ان کی سنگت کا نور بھی مل گیا ہے، صحبت کا نور بھی مل گیا۔ آپ میں سے کئی لوگ محسوس کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ خیرات شروع ہو چکی ہے، مگر وہ ملتی کس کو ہے؟ اب آئیے وہ راز بھی بتا دوں کہ یہ حاصل کیسے کریں۔ راضی بیٹھے ہو؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ بتایا صاحب الشفا شریف قاضی ایاز رحمۃ اللہ، جو تصوف کی چوٹی کے بزرگوں میں سے اپنا نام پائیدار رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کی توجہ کا شکریہ، دل اور سینہ کھل گیا ہے، دل چاہتا ہے کہ سینہ چیر کے جو کچھ خیرات آج تک ملی ہے ساری آپ کی جھولی میں، آپ کی نظروں سے، نگاہوں سے، اس سادگی اور دھیمے لہجے میں بھی آپ کی اتنی توجہ، یہ اسی ماحول میں تو میں آپ کیا بتانا چاہتا ہوں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشفا شریف میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جملہ پتہ کیوں سنا رہا ہوں کہ جب آقا کے ذکر پاک کی محفل میں آئے نا تو دھیان اداری رکھے، پھر یہ نہ دیکھیں آنے والا کون ہے، جانے والا کون ہے، پڑھنے والا کون ہے، بلانے والا کون ہے، میزبان کون ہے، نقیب کون ہے، ناطقہ کون ہے، خطیب کون ہے، نہ ادھر دھیان رکھیں گے تو تھوڑا فائدہ ہوگا۔ دھیان مدینہ کی بات، دھیان ادھر رکھیں کہ ان کے ذکر میں آئے بیٹھے ہیں، ان کی یاد میں آئے بیٹھے ہیں، ان کے لیے دامن بچھائے بیٹھے ہیں، ان کے لیے بستر اور نیند قربان کیے بیٹھے ہیں۔ پھر دیکھو ڈائریکٹ رابطے کیسے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ، آپ فرماتے ہیں لوگوں اب یہ جملہ غور سے سننا، اور یہ جملہ ان کا سننے سے پہلے ایک بات اور ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں، ہر نعت بڑی ہے، نعت خاں سے نعت بڑی ہے۔ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نعت خاں سے نعت بڑی ہے، اسی نعت کی وجہ سے نعت خاں کو مقام ملا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے لوگ چھوٹی سوچ کے لوگ وہ نعت کے لیے کم آتے ہیں، نعت خاں کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی سمجھ سکتا ہے میرے درد کو؟ یہ کھڑی باتیں پتہ نہیں کون آپ کو سمجھائے گا، کون آپ کو بتائے گا، اتنے گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، نعت خاں کے لیے نہ آیا کرو وہ بھی قابل قدر ہے، بلکہ نعت کے لیے آیا کرو، خطیب کے لیے آیا کرو وہ بھی قابل قدر ہے، بلکہ آقا کے ذکر پاک کے لیے آیا کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ بس جس کے لیے آئے ہیں جب تک وہ نہیں آئے گا تو ہم نے باہر تماشا لگا کے رکھنا ہے۔ ادھر قرآن میں کہہ رہا تھا ہر نعت بڑی ہے، لیکن نعتوں میں سے سب سے بڑی نعت جو ہے وہ قرآن ہے، اور بڑے دکھ سے بتا رہا ہوں، بڑے دکھ سے بتا رہا ہوں، ہم لوگ اتنی توجہ قرآن کی تلاوت کو نہیں دیتے جتنی ہم نعت کو۔ آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں؟ یہ باتیں آپ کو کوئی تو ہو نہ جو بتانے والا ہو، کوئی تو ہو نہ جو اس ڈٹ کے اوپر سے پردہ ہٹانے والا ہو، کوئی تو ہو نہ جو حقیقت کو بے نقاب کرنے والا ہو۔ ہر داد کا ادب ضرور کر، پر خدا کی عزت اور جلال کی قسم ساری نعتوں میں سے پہلی نعت بھی قرآن ہے، ساری نعتوں میں سے بڑی نعت بھی قرآن ہے۔ بے زیرہ زبراں تے شتا مداں
سب شان نبی وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاص رمضان پاک یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑ بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ میری بات کچھ دل کو لگی ہے؟ ہم نے تربیت اور اصلاح کی بات کری ہے۔ میری قوم کے جوانوں کو تربیت کی بڑی ضرورت ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ ہم نا امید نہیں ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی خشت ویرا سے زڑا نہ ہو تو یہ بٹی بڑی درخیز ہے ساتھی، اس ان نوجوان نسل کو جدھر لگائیں گے ادھر لگے گی، ان کو ادب اور تربیت سکھائیں گے۔ کوئی سکھانے والا نہیں، کوئی سیکھنے والا نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل بھی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ روے منزل کی۔ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اب جملہ آپ کے صرف کانوں تک نہیں چلا دل تک جائے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، میں جب یہاں سے گزرا ہوں آدھے سے زیادہ لوگ باہر کھڑے تھے تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہاں کیسے آنا چاہیے، کیسے آنا چاہیے۔ یہاں تلاوت ہو رہی ہے اور ہم پنڈال سے باہر ہم گپ شپ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہاں نعت خوانی میرے آقا کی ہو رہی ہو، پڑھنے والا کوئی ہو یار، وہ بچہ کیوں نہ ہو، وہ گلی کا ایک کسی بھی برادری کا کیوں نہ ہو، اس کی طرز ہے یا نہیں ہے اس بات کو چھوڑ، اس کا خاندان کیا اس بات کو چھوڑ، یہ دیکھ وہ جو پڑھ رہا ہے وہ تو نعت ہے، اور نعت کیا ہے؟ نعت مصطفیٰ کی تعریف۔ اکثر ایسے ہوتا ہے جب محفلیں بڑی سجتی ہیں تو لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی تربیت کی بڑی ضرورت ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور ہم گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے چاند آپ جملہ سنیں، اب آپ کو میرا خیال ہے جملہ دل پر اثر بھی کرے گا، اور آئندہ اس ماحول میں انشاءاللہ اس کا اثر نظر بھی آئے گا۔ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ نے کتاب الشفا شریف میں لکھا، فرماتے لوگوں جس ادب کا حکم رب کعبہ نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ حجرات میں دیا، سورہ احزاب میں دیا، پورے قرآن میں جس نبی کی بارگاہ کا ادب صحابہ کرام نے سکھایا اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا اور رب کعبہ نے سکھایا اور اصحاب رسول نے کر کے دکھایا، فرمایا قیامت تک روز رسول پر بھی اسی ادب کا حکم ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ گنبد خضرا تکنے گیا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ سنہری جالیوں کو تکنے گیا ہوں، نہیں نہیں، وہاں آقا موجود ہیں، جلوہ گر ہیں، اعلیٰ حضرت نے خوب اور ستر حق فرمایا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت ہم بدوں پر بھی برسا دے برسا۔ ابھی آدھا جملہ بات عرض کیا میں نے، جو ادب جس کا حکم جو آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، میں وقت نہیں لینا چاہتا، جس طرح صحابہ کرام نے اپنے محبوب آقا کا ادب کر کے دکھایا، اسی ادب کا حکم ہے قیامت تک روزہ رسول۔ ابھی آدھا جملہ ہے، اگلا سنیں گے تو آپ کے دل روشن ہو جائے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی کوئی خیر خواہ آج ہمارے دل میں کوئی بات بٹھانے آیا ہے۔ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ نے کہا کہ جس ادب کا حکم آقا کی بارگاہ میں تھا، قیامت تک روزہ رسول پر بھی اسی ادب کا حکم ہے، اور کائنات کے جس گوشے پر، جس بستی میں، جس شہر میں، جس گلی میں، جس پنڈال میں نبی کا ذکر کیا جائے وہاں بھی اسی ادب کا حکم ہے۔ ایسے سمجھو نبی کے سامنے بیٹھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ ہمارے عظیم اور پیارے دوست کامران فروق قمر صاحب تشریف لائے، ان کو شانتی کہتے ہیں، راضی بیٹھے کچھ پلے پڑھتے یوں پاک صاف صاف ستھرا لباس پہن کے آئے کرو جیسے آقا سے ملنے جا رہے ہیں، پھر دیکھو ملتا کیا ہے۔
आओ आपको आखिरी वादा हस्ब वादा ऐसे भी होता है कि जितना टाइम कहा जाता है उतना लिया जाता है, वो ऐसे होता है। आखिरी करते करते 15 मिनट चटन किए जाते। हुज़ूर गौस सकलैन, महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, किंदील नूरानी, शहबाज लामकानी, गौसे सामदानी, सैयद हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैन उम्मत रसूल में सबसे बड़ी महफिलों का आगाज आपने किया। जो लोग आपसे पूछते हैं ना कि पहले तो ये नहीं होते, सहाबा इकराम ने तो इस तरह नहीं किया, फलां फलां फलां, मेरे पास 101 जवाब है, लेकिन अपने मजमून के अंदर रहकर एक जवाब दे रहा हूँ। ये बड़ी मुहाफिल का आका अलैहिस्सलाम के अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र पाक की महफिलों का जो आगाज है बाकायदा, वो हुजूर गौस सकलैन ने किया, अपनी मर्जी से नहीं किया, आका के हुक्म से। आप और ये तो हमारी क्या मजाल है, आपकी जब महफिल होती तो 70 हज़ार से ज्यादा मजमा होता था। उस दौर में जब न इतनी सवारियां थी, न इतने अनाउंसमेंट के ज़राए थे, और जिन्नात की तादाद इससे ज्यादा होती थी। और कमाल ये था कि ना उस वक्त बिजली थी ना साउंड था, मगर जब आप बोलते तो हसनैन करीमैन के इस शहजादे को रब ने इतना तो नवाजा था ना कि जब कलाम करते थे 70 हज़ार से ज्यादा मजमा इंसानों का, उससे ज्यादा जिन्नात का, और जब आप कलाम करते जैसे पहला शख्स सुनता था आखिरी होने वाला भी ऐसे सुनता। जब आदत वाले बोलते थे उसमें सारे वली नहीं होते थे, चोर आते कुतब बन के, डाकू आते तौबा करके जाते, गुनाहगार आते गुनाह बख्शवा के जाते, औलिया के उलमा 400 उलमा इकराम कलम दबात लेके बैठे। अब तो उलमा सिर्फ सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना। जबकि उलमा हक की निशानी ये है कि वो सुनाने से ज्यादा सुनने को। हमें तो पता चल जाए ना यहाँ में टाइम नहीं मिला तो लाख कोई दावत देता, फिर हम क्यों आए? हम तो सामने तो सिर्फ सुनाना है ना। इल्म सुनाने से नहीं पड़ता, इल्म सुनने से। हाय हाय क्या दिल के क्या क्या दुख आपको सुनाऊं। बात आखिरी चल रही है। 400 उलमा इकराम कलम दवात लेके बैठते थे, और उसमें कई औलिया। एक दिन आप बयान फरमा रहे और मजमा में एक बारिश बुजुर्ग, उमर रसीदा बुजुर्ग, अचानक बैठे बैठे उन्होंने सर मुबारक झुका लिया, आंखें बंद कर ली। देखने वालों को ऐसे लगा कि इन्ना दी लग गई आंख, इन्ना को खेल आ गया। देखने वालों को ऐसे लगा, लेकिन हुजूर गौस सकलैन महबूब सुभानी जैसे इंसानों के सर और चेहरे देखते थे, वैसे उनका दिल भी देखते। यूं ही उसने सर झुकाया, गौस सकलैन महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी हजरत अब्दुल कादिर जीलानी ने आवाज बंद कर दी और अपनी नशिस्त से मिंबर से खड़े हो गए, और खड़े होकर वो जो बुजुर्ग सर झुकाए बैठे थे ना, आंखें बंद किए, उनके साथ जाके बाद खड़े हो गए। मैंने जुमला सिर्फ एक देना है जाते जाते, जिसने ले लिया, जो संभाल गया। मैंने 30 मिनट की गुफ्तगू को एक साइड पे रख के आखिरी मिनट में दे देना है, जो जिसने संभाल ले। खड़े हो देर तक खिताब रुक गया, खुतबा रुक गया, लोग सारे खामोश तके जा रहे हैं, हो क्या रहा है। देर तक वो बुजुर्ग भी सर झुकाए आंखें बंद किए बैठे रहे, से पाक भी बाद खड़े रहे।
جب اس نے کافی دیر بعد آنکھ کھولی، سر مبارک اٹھایا، حضور غوث پاک واپس اپنے ممبر پر تشریف لے آئے اور فرمانے لگے، لوگوں کیا تمہیں خبر ہے میں نے بیان کیوں بند کیا تھا؟ میں نے بیان کیوں بند کیا تھا؟ لوگوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے، یہ جو اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہے نا، یہ آقا سے ملاقات کر رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ۔ آقا سے ملاقات کر رہے تھے، آقا سے باتیں کر رہے تھے، آقا سے گفتگو پہ گفتگو تھے، کچہری مصطفیٰ میں تھے۔ تم کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا بھی جلوہ گار ہوں اور میں تقریر کرتا رہوں؟ فرمایا میں اس لیے خاموش، یہ ان سے باتیں کر رہے تھے، آقا ان سے باتیں کر رہے تھے، میں دونوں کی زیارت کر رہا تھا۔ جب یہ بات کی نا تو وہ وجد میں آتے بزرگ تڑپے اور وجد میں بے خودی کے عالم میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر رخ کیا مجمع کی طرف اور کہنے لگے، لوگوں سنو، پیر صاحب نے حد کر دی ہے، میرا پردہ نہیں رکھا نا، اب مجھے بھی حق ہے، میں بھی بے نقاب کرتا ہوں، میں بھی ان کا پردہ اٹھاتا ہوں۔ ہم وہ ہیں جو آنکھیں بند کر کے آقا کا دیدار کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی وہ ہیں جو آنکھیں کھول کے نانا کا دیدار کرتے ہیں۔ میرے چاند محفل میں تو وہ خود ہوتے ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں ہوتے۔ وہ ہوتے ہیں مگر سب کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر ادب کا پیمانہ اس سطح تک پہنچ جائے گا، حق ادا ہو جاتا ہے۔ پھر محفل کیا، پھر کوئی اگر گھر میں بھی بیٹھا ہے تو پردے اٹھا دیے جاتے۔ جب ادب اور محبت کا پیمانہ اگر اپنے مطلوبہ پوائنٹ کو ٹچ کر لے تو پھر گھر کیا ہے، مسجد کیا ہے، اگر کوئی نماز میں بھی بیٹھا ہے تو پردے اٹھا دیے جاتے۔ وہ حضرت باجید بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آخری منٹ ہے، گھڑیوں کا ٹائم چیک کر لو، میں نے کہا تھا آدھا گھنٹہ لوں گا، 8:30۔ میرے چاند آپ فرمایا کرتے تھے حضرت باجید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نماز میں رکوع قیام سجود کر کے تشہد میں جب پڑھتا ہوں نا تحیات، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ پڑھ کے چپ ہو جاتا ہوں جب تک مدینے سے سلام کے جواب نہیں آؤ کہ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد ہے۔ میرے چاند امبیسڈر پیغام یہ ہے، اس بڑھتی ہوئی نفسا نفسی مہنگائی، بددیانتی، بے ادبی، اس کرپشن کے دور میں اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو نیٹ کی دنیا سے نکل، فحاشی یعنی بے حیائی کی دنیا سے نکل، ادب اور عشق رسول کی وادی میں آ کے جھانک، خدا کی عزت کی قسم، وہ نشے وقتی ہوتے ہیں، یہ نشے حتمی ہوتے ہیں، دائمی ہوتے ہیں، وہ چسکے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، گناہ لکھا رہتا ہے۔ یہ لذت وہ لذت ہے جو زندگی کی آخری سانس تک ختم نہیں ہوتی، قبر میں بھی مزہ ملتا رہتا ہے، جام کوثر تک بھی اس کا لطف ملتا رہتا ہے۔ آؤ اگر اس دنیا کے جھنجٹ سے اگر جان چھڑانا چاہتے ہو نوجوانوں، میرے آقا کے غلاموں، اگر زندگی اور دنیا اور آخرت کو اگر کامیاب کرنا چاہتے ہو، یہ دنیا کے سارے عشق آج کے جھوٹے ہیں، سچا عشق یا خدا کا ہے یا مصطفیٰ۔ آؤ یہ عشق سرکار کی کشمہ جلال دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔